ہے وہ شخص، وہ بے غیرت ہے وہ سنی جو جا کے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لے کہ جو کہ اللہ اکبر قرآن کی تحریف کرنے والا ہے، اور ہر ایک کو یہ سمجھنا کہ یہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ قطعاً اور قطعاً غلط ہے۔ میں آپ سے یہ اپیل کروں گا، آج یہاں جتنے آئے بیٹھے ہو، اس آستانے کی تمہیں عظمت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنی نمازوں کو برباد مت کرنا، کسی ایسے بد مذہب کے پیچھے جا کے نمازیں مت پڑھو کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ان کا تعلق یہودیت کے ساتھ ہے۔ باتیں گنوا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں قادری نہیں، قادری نہیں، قادری نہیں۔ پوچھ رہے ہیں حج کے موقع پر کیا وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کیا ہم پڑھ سکتے؟ بابا میں تو نہیں پڑھتا، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں جتنی دفعہ حج پہ گیا، عمرے پہ گیا، میں ان کے امام کے پیچھے نہیں پڑھتا، اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ لیکن وہ یعنی کافر کو کعبے کا وہ اس نے بنا رکھا ہے، اور ظاہر ہے ہم مجبور ہیں، ہم تو اس وقت کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو جب بھی اگر ضرورت پڑتی ہے نا، اور ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا پڑے، جماعت ہو رہی ہے، اب ظاہر اب میں تو نہیں بیٹھا رہوں گا کیونکہ ان کے تو کیمرے کی آنکھیں لگی کھڑی، تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پھر نیت یہ نہیں کرتے کہ پیچھے سے مانگ کے، ہم نیت اپنی کرتے ہیں۔ ہم نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ہمارے رکوع اور سجود ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن ہم نیت اس امام کے پیچھے نہیں کرتے، ہم اپنی نیت کرتے ہیں۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ موجود ہے یا صرف اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے؟ اللہ اکبر، اگر ذات کو چھوڑو گے تو صفات نہیں بچتی، اگر ذات کو چھوڑتے ہو تو پھر صفات کس بات کی؟ ٹھیک ہے نا جی، جو ذات، بھائی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے جو دو چار لفظ آتے ہیں میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ نہیں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہر جگہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کس نے ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر۔ اٹھائیے میرے والد کریم کا ترجمہ، انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، اللہ پر، کل ہر شے چیز، قدیر قادر ہے۔ یہ عربی زبان کے اندر شے صرف چیز ہی کو نہیں کہتے، عربی زبان میں شے صرف چیز کو نہیں کہتے، بلکہ یہ شے جو ہے یہ شاء یشاء شیئن، شاء یشاء شیئن، شاء یشاء شیئن کیا معنی؟ چاہنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ یہی تو ترجمہ کر کے مرزا کو نبی بنوایا
کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر پوچھا گیا بتاؤ اللہ محمد کے بعد اور نبی بھیجنے پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا قادر ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب جب نبی آ گیا، مرزا آ گیا، تو مانتے کیوں نہیں اس کو؟ پھر ختم نبوت کا دفتر کیوں بنائے بیٹھے ہو؟ ترجمے تو خود کیے انہوں نے، ہم نے نہیں کیا یہ ترجمہ. ہم نے تو یہی ترجمہ کیا اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے. اور یہ تو اللہ کی بات ہے. اللہ اکبر. مولانا بیٹھے. مولانا 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں آپ کو، 1 کروڑ روپیہ. یہ رشوت کے نہیں ہے. 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، ذرا وہاں جا کے 2 منٹ ڈانس تو کراؤ. کرائیں گے نا؟ 1 کروڑ روپیہ 2 منٹ کرنا ہے ڈانس، کرائیں گے نا؟ ظاہر ہے 1 کروڑ روپیہ مل رہا ہے. بھائی مجھے دے دو، میں کراتا ہوں. اگر ان کو کہا کہ وہاں جا کے 2 منٹ کا ڈانس ہے کراؤ، 1 کروڑ روپے دے، کہتے ہیں جی کرائیں گے. لیکن اگر یہی بات اس کو میں اس طرح کہہ دوں کہ جناب وہاں جاؤ 2 کروڑ روپیہ دیتا ہوں لیکن کپڑے اتار کے ڈانس کر کے آؤ، جائے گا کبھی؟ اب نہیں جائے گا. کیوں یار؟ یہ تو انسان کی کیفیت ہے کہ انسان جو چاہے وہ کرتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں کرتا. ارے جو انسان کی کیفیت ہے، تم نے تو اللہ کو انسان سے بھی گرا دیا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے. اللہ پر یہی تو سوال کیا تھا، محمد کے بعد اور نبی بھیجنے پہ قادر ہے؟ جواب دیا تھا قادر ہے. اللہ پر ہم یہ کہتے ہیں اللہ یہ چاہ نہیں سکتا کہ محمد کے بعد اور نبی آئے، جب چاہ نہیں سکتا اور نبی آ نہیں سکتا. سبحان اللہ. ایک صاحب نے میرے بھائی، چھوٹے بھائی حامد سید کاظمی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ ان پر رشوت اور بدعنوانی کا الزام ہے، اور آج کے بعد ان کے فتاوی جات اور تقریر پر عمل کیے جائے یا نہیں. مزید شریعت ایسے بندے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. کیسے بندے کے بارے میں؟ جس کے اوپر الزام ہو یا جو مجرم ہو. 2 باتیں ہوگی نا، ایک الزام اور چیز ہے اور مجرم اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم تو یہی تو رو رہے ہیں، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جرم تو ثابت کرو. یہ قاتلانہ حملے پہ اب یعنی 1 سال کے بعد اب جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پشاور میں کسی سے کوئی لین دین تھا، اس کی وجہ سے یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. پھر جو بندے پکڑے ہوئے لشکر جھنگوی کے، وہ کیوں پکڑ رکھے ہیں تم نے؟ وہ کس لیے پکڑ رکھے ہیں؟ اللہ اکبر. حضور والا 60 سال تک یہ وزارت دیوبندیوں کے ہاتھ میں رہی. یہ بریلویوں کے، اب میں کھلے لفظوں میں بول رہا ہوں، بریلویوں کے ہاتھ میں یہ کبھی وزارت نہیں آئی ہے. یہ پہلی دفعہ جب سے پاکستان بنا ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ وزارت بریلویوں کے پاس آئی ہے. اور جب بریلویوں کے پاس آئی ہے تو ان کو وہ آگ لگی ہوئی ہے، دولت ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے. میں اگر آپ کو آج بھی ثبوت دوں، اللہ اکبر، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے، مجھے نہیں پتا. جب حامد سید صاحب جب شروع وزیر بنے تو ملک کی ایک بہت بڑی اداکارہ کا ٹیلی فون آیا کہ جی وہ مجھے فلانے سعودی شہزادے کے لیے بک کیا جانا تھا، وہ ابھی تک میرے آرڈر نہیں آئے، میرے بکنگ کے. بھائی نے کہا بی بی اب یہاں کوئی جلنے نہیں رہتے ہیں. اللہ اکبر. آئندہ یہاں ٹیلی فون نہیں کرنا. یہ تو اب ہم سے پوچھئے نا کہ اس وزارت میں کیا ہوتا تھا. عورتوں کے کاروبار یہاں تھے، دولتوں کے کاروبار یہاں تھے، ہر قسم کی غلاظتیں یہاں پہ تھی. عزیزان محترم وہاں ذرا جا کے دیکھیے، ایک مالی چپڑاسی سے لے کے اوپر تک جتنے بھی ہیں، ایک سے ایک کٹر قسم کا وہابی اور دیوبندی بیٹھا ہوا ہے.